تو انشاءاللہ ان سارے حضرات کو جی بھر کے سنا ہے۔ ہمارے بھائی مدثر صاحب وہ بھی کلام پڑھتے ہیں، پٹنہ ٹی وی بھی چلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ خیر کرے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ان کو بھی اس کے بعد سننا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شانه الكريم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، میں آپ سے بہت زیادہ لمبی گفتگو کرنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھا ہوں، بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور اس سے متعلق ایک بخاری کی حدیث پڑھی ہے جو چھوٹی سی روایت ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جانے کا ماحول نہ بنائیں، جانے کی فضا نہ بنائیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ کے خواہش کی پوری قدر کی جائے گی۔ جو آپ کے پیشانی پر سلبٹیں ابھرتی ہیں، قاعدے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے مجھ سے قبل جناب اشفاق بہرائچی صاحب کو بھی آپ نے سنا، جناب قاری مزمل حیات صاحب کو بھی سنا، اسی طرح جناب شمشاد رائی صاحب کو بھی سنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سیدھا یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں گروہوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، آج پوری دنیا کی ایک سسکیاں ہیں، پوری دنیا کے ایک درد و کرب ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی دیکھیں ذلت و رسوائی کے کگار میں کھڑا ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس قدر بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بغیر وجہ کے کوئی کام وجود میں نہیں آتی ہے۔ یہ اراکین جلسہ نوجوانوں نے محل باڑی سے پوچھے کہ کس طرح آپ نے محنت کی ہے، کس تک و دب سے اور کس طرح محنت کر دو کاوش کے بعد یہ نتائج جو آپ کے سامنے آج برآمد ہیں کہ سرزمین محل باڑی میں نور و عرفاں میں ایک رات جو آج پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس لگی ہے، ان پہ اس مجلس کو سجانے میں کتنی محنت لگی ہے آپ ان نوجوانوں سے پوچھ سکتے ہو۔ لیکن اس محفل کے سجانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علاقے والوں میں کچھ سدھار آ جائے، علاقے کے لوگوں کو دین کی روشنی میں کچھ پیغام مل جائے، چاہے شورائے اسلام کے زبانی نثری کلام میں ہو، نظمی کلام میں ہو، اور مقررین کی زبان سے ان کے تقریری انداز سے قرآن و حدیث سے متعلق مدلل انداز میں آپ نے گفتگو سننی ہے۔ کل بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور آج بھی میرے بعد ایک فہرست ہے جو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، مجھے آپ سے بتانا یہ ہے کہ آج پوری دنیا
دنیا کی جو حالت ہے ان حالات پہ آپ کو غور کرنا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بالخصوص ہمارا یہ ملک ہندوستان. اس وقت جو حالات ہیں اور اس وقت جو ہندوستان کے ماحول ہیں، ہر کوئی جان رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. زیادہ اس میں شمع خراشی یا زیادہ لفاظی کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں حماقت ہے. ایک پروٹیسٹ جو کرناٹکا سے اٹھا ہے، اور اسی پروٹیسٹ کے پیش نظر پھر یہ کہ کسی نے محنت کی اور ایک بہن اسی بیچ میں لگے ہاتھ لگ گئی، جس کو ہم اور آپ میں میرا خیال ہے جن لوگوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں انہیں بھی مسکان خان کا نام یاد ہو گیا. اس مسکان خان کی چیخ و پکار نے ہندوستان ہی کو نہیں برگلایا، ہندوستان ہی ان کی آواز نہیں سنی ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے دنیا اسلام میں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا انسانیت میں جہاں کہیں بھی مانوتا کے سمان رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی حضرت آدم کی اولاد بستے ہیں، ان سارے لوگوں نے ان کی چیخ سنی، ان سارے لوگوں نے ان کی آواز سنی، اور آواز سننے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسکان خان کے اس پیغام کو، مسکان کے اس درد و کرب کو حکومت ہند کی طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش قرار دی گئی. مسکان خان کو وہ دن دیکھنے کیوں پڑے؟ مسکان خان کو آخر وہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ انہیں اللہ اکبر کی صدائیں کیوں لگانی پڑی؟ اس قدر بھیڑ ان کے اوپر پوری طرح سے ٹوٹ پڑی جا رہی تھی، لیکن مسکان خان کی زبان سے ایک ہی کلمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو اور ہم کو غور کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجمع بہت بڑا تھا، لیکن تھوڑے بہت لوگ میرا خیال ہے کہ کسی حاجت کے تحت گئے ہوں گے، لیکن یہ مائک سے آواز پہنچ رہی ہے، دور دراز تک آواز پہنچ رہی ہے. مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ اکبر میں کتنی طاقت ہے، اللہ اکبر میں کتنا کرنٹ ہے، کہ اللہ اکبر کی صدائیں لگی، پھر کفار و مشرکین کے خیمے میں کس طرح زلزلہ برپا ہوئے، ان کے خیمے میں کس طرح چنگاری لگی کہ سارے بھیڑیے اس راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، آپ ہمیں اچھی طرح معلوم کہ اس میں بعض حضرات محل باڑی کے ہیں تو بعض پتلوا کے بھی ہوں گے، ڈائٹن سے بھی میرے کچھ ساتھی آئے ہوں گے، پچھلا سے بھی آئے ہوں گے، اور ندی کے اس پار پتہ نہیں کتنے گاؤں سے آئے ہیں. آپ کو اور ہم کو ایک پیغام لے کے جانا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اللہ اکبر کا نعرہ اتنا پاورفل کیسے نعرہ ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم و اہتدیتم. پوری دنیا انسانیت کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، اور بالخصوص مسلمانوں کو تو یہ حدیث یاد ہی ہونی چاہیے. اگر یاد نہ ہو تو ان کا مفہوم آپ کو سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہو؟ تم فلاح و بہبودی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ایک طرف 313 کی تعداد تھی، ایک طرف ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن 313 کی تعداد میں کیا آواز تھی، کیا صدا تھی، ان کے ایمان میں کتنا کرنٹ تھا، ان کے ایمان میں کس طرح حلاوت تھی، وہ ایمانی جذبہ کیسا جذبہ تھا، وہ ایمانی حلاوت کیسی حلاوت تھی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح و بہبودی کے راستے کو پہنچ جاؤ گے. لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ تم اور ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپس میں منجمد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، کہ اگر ہمارے بیچ کوئی آئے تو دو دھاری تلوار کی طرح ہو، کہ بیچ میں اگر کوئی دھار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہماری محبت کی زنجیر میں یا تو جکڑ کے رہ جائے گا، یا ہمارے محبت کے یہ جو تلوار ہے جو دو دھاری تلوار کی طرح سے ہے، اگر ہمارے بیچ نفرت کی بیج بونا چاہے گا، اگر ہمارے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہے گا، تو وہ ان دو دھاری تلوار کے بیچ کٹ کے مر تو جائے گا، کٹ کے
گر تو جائے گا لیکن ہماری محبت کو، ہمارے بھائی چارگی کو، ہماری اخوت و بھائی چارگی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا پائے گا۔ اس سے میرے کلمہ کو بھائیوں، میں مہلبانی کی سرزمین سے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ہر گاؤں میں سے چند لوگ بھی آئے ہوں گے، مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، مجھے آپ کو ایک سندیش دینا ہے۔ وہ پیغام اور وہ سندیش یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو سب سے اشد ضرورت، سب سے اہم ضرورت اگر کسی بات کی ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کی زنجیر کو جکڑنا شروع کرے، مسلمانوں کی زبان میں شگفتہ پھولی کی طرح الفاظ برسنے لگے، مسلمانوں کی زبان میں نفرت کے بولنے آئے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم کبھی دیوبندیت میں تقسیم ہوتے ہیں تو کبھی بریلویت میں تقسیم ہوتے ہیں، ہم کبھی غیر مقلدیت میں تقسیم ہوتے ہیں تو کبھی حنفیت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باطلوں کو شوشہ مل جاتا ہے۔ ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے، چاہے آپ انڈیا ٹی وی دیکھتے ہو، چاہے اے بی پی نیوز دیکھتے ہو، چاہے آج تک کے آپ نیوز دیکھتے ہو، تین طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ہمارے اور آپ کے وجود کی بات آتی، این آر سی اور سی اے اے کی بات آتی ہے، کبھی اس ہندوستان سے جو مسلم پرسنل لا جنگ آزادی سے پہلے جو تحریک بنائی گئی تھی، ہر مذہب اور ہر مذہب کے جو آستھا رکھنے والے لوگ ہیں، اس آستھا رکھنے والے کو اپنے مذہب کے آئین کے مطابق آزادی دی گئی تھی، اور اس آزادی کے لیے بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سمویدھان بنایا تھا اور سمویدھان میں ہمارے اور آپ کے حقوق دیے گئے، اس آئین کے تحت آج پوری دنیا میں ہندوستان کی شبیہ خراب ہو رہی ہے، ہندوستان کا نقشہ گندہ ہو رہا ہے، ہندوستان کی تصویر پلید ہو رہی ہے۔ اس ہندوستان سے جو ہم مائنورٹیز میں ہیں، ہم مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کبھی ہم ٹوپی داڑھی کے شکار ہوتے تو کبھی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و عفت پر نشانہ ڈالا جاتا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو اور گردش کر رہی ہے کہ چند نوجوان ہیں وہ بھیڑیے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہماری مائیں بہنیں ادھر سے گزرتی ہیں، کس قدر بے رحمی کے ساتھ اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں انہیں پانی چھینکتا ہے، ان کے دوپٹے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، یقیناً حالات ناسازگار ہیں، لیکن آپ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا حالات کیوں ناسازگار ہوئے۔ کیا دور صحابہ میں ایسے حالات آئے تھے جبکہ دور صحابہ میں ہماری اور آپ کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ہماری تعداد بالکل مختصر تھی، لیکن باوجود اس کے جہاں بھی کوئی ایمان والا جاتا تھا اپنا خیمہ لگا لیتا تھا، جہاں بھی کوئی ایمان والا جاتا تھا ایمان کی روشنی اور ایمان کی حلاوت اس قدر تھی کہ جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا بنا لیتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں، جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنس پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے امت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا آپ جلسے میں تقریریں سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، لیکن عمل کا جذبہ لے کے نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، اتنی لائٹیں لگتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے دور دراز سے جلسہ سننے آتے ہیں، لیکن جلسہ سننے کا مقصد کم ہوتا ہے، دیکھنے کا مقصد زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اشفاق بہرائچی آ رہے ہیں جو اتر پردیش کی سرزمین سے آ رہے ہیں، انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے ان کی آواز دلکش آواز ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ جناب قاری مزمل حیات جو ان دنوں مکھیا بن چکے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے ترنم کا تو کیا کہنا، جب وہ اپنی آواز کو کھینچتان میں اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی روح قبض ہو رہی ہو۔ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، بتانا مجھے آپ کو یہ ہے، اگر ہماری اور آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ ہم صرف سننے کے لیے جائیں گے، لذت سماعت کے لیے جائیں گے، تو مجھے مفتی کہہ کر بلایا گیا ہے، اور سچی بات یہ کہ میں نے افتاء تو ضرور کیا، لیکن میں اپنے آپ کو مفتی کے میم کا اہل بھی نہیں سمجھتا۔ میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، اپنا سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری زبان سے جو کوئی بات نکلے مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا کرنا۔ اور یہ جو میرے سارے بھائی ہیں، یہ جو ساری میری بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں پردے کے ہاں پہ، اور میرے بھائی جہاں کہیں بھی مارکیٹ میں سن رہے ہوں، چائے کی منڈی میں ہوں، آپ پان کی دکان میں ہوں، میرے دوستو اگر اس گھر سے آپ گھر سے نکل کے آئے ہو، ابھی بھی موقع ہے، آپ اپنی نیت کو چینج کرو، اپنی نیت کو بدلو، ورنہ سچی بات یہ ہے اگر لذت سماعت کی خاطر آپ نے نعتیں سنی، آپ نے تقریریں سنی، تو ہمارے اور آپ کے کان میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیشہ کو پگھلائے گا اور پھر میرے کان میں ٹھوسا جائے گا، اس لیے کہ کوئی ایسی بات جو صرف لذت کی خاطر سنی جائے، کوئی ایسی بات جو صرف لذت کی خاطر سنی جائے، اس میں کوئی فائدہ
فائدہ نہیں ہے، بس آپ کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ نظروں کی بالکل پیاس بجھ رہی ہے، ہماری سماعت کی پیاس بجھ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق میں فیصلے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام کے وعدے نہیں ہے۔ اگر انعام کے وعدے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اس محل باری کے جلسے سے ہمیں کچھ لے کے جانا ہے، ہمارا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اس محل باری میں جتنے اخراجات ہوئے، علماء کرام کو دور دور سے دعوتیں دی گئی، شعراء کرام کو اس بہار کے اسٹیٹ کے علاوہ یو پی سے دعوتیں دی گئیں، چاہتے ہو کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں تو آپ کو اپنی نیت بدلنا پڑے گی، اس لیے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور آگے پھر اس کی تشریح ہے فمن کانت ہجرتہ، اگر کسی نے اس غرض سے ہجرت کیا ہے، مکے سے مدینے کی ہجرت ہو یا محل باری سے سرجا پور کی ہجرت ہو، اس نیت سے اگر کسی نے یہاں سے وہاں کا پلان چینج کیا، یہاں سے وہاں کے لیے ہجرت کیا کہ مجھے وہاں جا کر اچھی فیسلٹی مل جائے گی، اچھا کھانا مل جائے گا، وہاں سویدھائیں اچھی مل جائیں گی، یوجناؤں کے اچھے لابھ اٹھانے لگیں گے، تو میرے دوستو اس ہجرت میں پھر آپ کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ ہم کشن گنج جائیں گے، وہاں جامع مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، ایک اللہ والی شخصیت ہے، ان کی صحبت کو اختیار کریں گے، اور بقول شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، اللہ کی خشیت دلوں میں پنہاں ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے، اگر آپ نے اس نیت سے یہاں سے کشن گنج کا سفر کیا ہو، یہاں سے کشن گنج کے لیے ہجرت کیا ہو، آپ کا جانا مبارک ہے، آپ کا جانا مبارک ہے، پھر تو آپ کو ایک ایک قلم پہ نیکی ملے گی، لیکن اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چونکہ نیت کے مطابق فیصلے ہوا کرتے ہیں۔